سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 25 سال بعد ہوئی تھی، لیکن اس جنگ کا پس منظر جڑا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے۔ اس وقت ایک آیت نازل ہوئی تھی، اس سے پوری توجہ سے سنے ہوا یوں تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر علم ہوا کہ قریش مکہ جنگ کے لیے آمادہ ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا۔ قریش مکہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا قریش نے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے سورہ فتح آیت نمبر 10 میں فرمایا، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو کوئی بیعت کا وعدہ توڑے گا اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا، اور جو کوئی وعدہ پورا کرے گا اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا اللہ۔ اب ذرا سمجھو یہاں سے، اس آیت پر غور کرے، یہ آیت نازل کرنے والا کون؟ عالم الغیب اللہ کو تو معلوم تھا نا عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، یہ تو بس افواہ ہی ہے، لیکن پھر بھی کہا جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور جو کوئی بیعت کا وعدہ توڑے گا اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا۔ ممکن ہے اللہ نے بیعت اس لیے لیے تاکہ جب بعد میں حقیقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی تو یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہو کون اللہ سے کیا ہوا بیعت رضوان کا وعدہ پورا کرتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تمام صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے باغی سبائیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور کیونکہ باغی سبائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حکومت میں شامل ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا علی رضی اللہ عنہ سے، آپ ان باغیوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ مطالبہ پورا نہیں ہونے پر علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں جنگ ہوئی، جو تاریخ اسلام کا ایک برا دن تھا، جس بات کا دکھ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بعد میں ہوا۔ یہی پہلی وجہ تھی اس جنگ کی۔ دوسری وجہ یہ ہے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا تو باغیوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں سے کہا، بدری صحابہ شورا ممبر جب تک میری بیعت نہیں کرتے میں نہیں بننا چاہوں گا، آپ لوگ جا کر ان سے کہو اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ باغی جماعت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ سے زبردستی بیعت لی، جس کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں ہو سکا۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی خلیفہ چننا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ باغیوں نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے جھوٹ کہا علی خلیفہ بن گئے ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی ان کی، اور جب وہ دونوں صحابی شورا کمیٹی بٹھانے کی بات کہیں تو باغیوں نے زبردستی بیعت کروائی، تو دونوں صحابی یہ سوچنے لگے
علی رضی اللہ عنہ بغیر شورا کمیٹی کے مشورے سے خود سے خلیفہ بن گئے ہیں، اور اب ان کے سپاہی ہمیں زبردستی بیعت کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت تو مجبوری میں بیعت کر لی، لیکن بعد میں توڑ دی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ باغی سپاہیوں نے علی رضی اللہ عنہ کے پیٹھ پیچھے ایسا کھیل کھیلا جس کا علم خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں ہو سکا، اور صحابہ کی دونوں عظیم جماعت کو لڑوا دیا ان باغیوں نے۔ ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے یہ صحابہ کی دونوں جماعت جنتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دونوں میں جنگ کروایا ہو کہ دیکھے بعد میں آنے والے لوگوں میں کون کسی ایک جماعت کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہمیں دونوں جماعت کے تعلق سے خاموش رہنا چاہیے اور ان دونوں جماعت سے محبت رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارا اہل سنت کا منہج ہے۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات اگر حاصل کرنا ہے، صحیح معلومات، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔